فرمایا گیا کہ تم سلام کیا کرو، جب سلام کیا کرو تو اچھے انداز میں سلام کیا کرو، اور اگر پہلے سامنے والے نے سلام کر لیا تو اس سے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا کرو۔ سلام کا انداز ایسا ہونا چاہیے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں اور پہلا سلام اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں تو سلام کا انداز اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ سامنے والا بندہ یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ان سے میری کہیں اور پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے، تو اس کے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بھئی کہاں ملے ہوں گے، اور پھر سامنے والے کی ذمہ داری ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں، خیریت سے؟ آپ نہیں جانتے کسی کو، ایک بہار سے ہے اور ایک یو پی سے، نہیں تعلقات ہیں، لیکن ایک بنیاد ہے ہمارے بیچ میں، بہار اور یو پی اور دلی کے بیچ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے بیچ کامن ہے۔ کہیں کا بھی مسلمان ہو تو یہ ہمارے بیچ میں کامن ہے، جسے دیکھیں کہ اگر یہ مسلمان لگ رہا ہے تو فوراً سلام کریے، اس سے بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، محبت مضبوط ہوتی ہے، ساتھ میں ثواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے، چلتے پھرتے نیکیاں آپ کو مل رہی ہوتی ہے کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے۔ ہمارے یہاں تو اکثر چھوٹے جو ہے وہ بڑے جو ہیں وہ چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی سامنے والا آ رہا ہے سلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور اکثر تو شکایتیں یہ ہوتی ہیں، نہیں شکایتیں کرتے، دیکھو جی بچہ آپ کا سلام نہیں کرتا، ماں باپ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے کو کچھ سکھا ہی نہیں رہے آپ، یہ بچہ جہاں بھی ملتا ہے سلام نہیں کرتا۔ آپ قرآن تو پڑھو، قرآن کی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، حضور سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا اس کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور کی سنت تھی، حضور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، تو یہ تو سنت ہے حضور کی، تو بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ اسی طرح سے اگر آپ مثال کے طور پہ کار میں جا رہے ہیں تو آپ بائک والے مسلمان کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سلام کریں، اور اگر آپ بائک پہ ہیں کسی سائیکل والے مسلمان کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس کو سلام کریں۔ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا چلتا پھرتا مسلمان ہے تو آپ اس کو سلام کریں۔ سلام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ غرور اور گھمنڈ کا جنازہ نکلے، تکبر کا خاتمہ ہو۔ جو بہت مالدار ہے وہ بہت غریب کو سلام کرے، جو کارخانے کا مالک ہے وہ مزدوروں کو سلام کرے، جو کسی کمپنی کا اونر ہے وہ اپنے امپلائیز کو سلام کرے۔ اور جہاں یہ سلامتی ہوگی اور جہاں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے کوآپریٹ کریں گے، عزت دیں گے، بہرحال اس کے ذریعے پھر آپ کا اندرونی سسٹم بھی مضبوط ہوگا، اسلامی بھائی چارہ بھی مضبوط ہوگا، اور اس کے بہت سارے فائدے اور نتیجے نکل کر کے آئیں گے۔ تو اس لیے یہاں بھی اگر آتے ہیں تو بہرحال ہم سب اجنبی ہیں، نہیں جانتے ایک دوسرے کا نام اور نہیں جانتے ایک دوسرے کو، لیکن آئے ہیں اللہ کے گھر میں تو یہ کمیونیکیشن ڈے ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سلام کریں، ملاقاتیں کریں، مسکرائیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر ہماری توجہ تو نہیں جاتی، لیکن ہمارے دین میں ان تمام چیزوں کی بنیادیں بہت ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں پر بھی غور و فکر کیا کریں۔